100% پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسڈائز کر رہی ہے. جب آپ نے 100% ٹیوب ویل یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسڈائز کر رہی ہے, تو وہ بھی پاکستان کی عوام کو. جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں گھٹی, ہماری پیٹرول اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کے لیے گیس کی عوام کو اس کا جو سبسڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. ہماری دیکھیں ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان جو لوگ ہیں ان کی وہ بھی دی جا رہی ہے. دیکھیں ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان یہ ملک ایسے نہیں بنا کی, اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں امنگیں ہیں, جو ایکسپیکٹیشن. یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب, یہ ملک ایسے نہیں بنا بادشاہی, اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں. مسجد کے سائے میں یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب بنا 1940 بادشاہی, اور جب 1947 میں سائے میں محمد علی جناح یہاں پہنچے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے. اور 1947 میں محمد علی جناح یہاں ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر بن چکے تھے اور یہ خواب کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر انشاءاللہ تعالی کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے اور انشاءاللہ تعالی یہ پالیسیز کوشش کی جائے گی, برقرار رہیں گی, اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائیدار بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی. تھینک یو. شکریہ حفیظ صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا عماد اظہر صاحب سے, اور وقت چونکہ بہت کم ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ مختصر اس میں اگر آپ وہ بیان کر سکیں, کیونکہ ابھی 2 اسپیکرز اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ کوئی ریپیٹیشن نہ ہو اور 2-3 منٹ میں صنعت کے حوالے سے بات کر لوں. سب سے پہلے کووڈ کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ کووڈ میں ساری دنیا کی انڈسٹری اور کاروبار ڈسٹریس میں جا رہے تھے. پاکستان نے ایک فرق راستہ اپنایا. ہم نے سپلائی چینز کو اور سپلائی روٹس کو مکمل طور پہ بحال رکھا, اور تھرو آؤٹ دا کووڈ کے جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز یا بلینکٹ لاک ڈاؤن سے کسی قسم کی شارٹیج کسی بھی پروڈکٹ کی نہیں آنے دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بر وقت اسینشیل انڈسٹریز کو کھولا گیا, اور بر وقت ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن کے فیزز میں کھولا اور مارکیٹس کو کھولا, اور ہم میڈیکل کی جو سپلائی روٹ ہے اس کو بھی ہم نے کھولا. اور آج الحمدللہ ہمارے ملک میں جب کووڈ کا سلسلہ یہ پورے اپنے عروج پہ تھا تو کسی قسم کی سپلائی چینز کے اندر کسی قسم کی ہمیں ڈسرپشن نہیں نظر آئی. ہم نے اسی دوران کاروباروں کے لیے جو ریلیف دی, ریلیفز کا ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ری اسکیڈولنگ, پے رول فائنینسنگ تھی. 30 لاکھ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر کے ان تک بھی ہم نے اپنی جو ریلیف ہے وہ پہنچائی. تو پاکستان کے اکثریت جو کاروبار تھے ان تک یہ ریلیف پہنچی. ٹیکس فری بجٹ دیا گیا. یہ نہ صرف کہ ٹیکس فری بجٹ تھا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلکہ جو ٹیکس فری بجٹ کے علاوہ اس میں ہم نے ٹیکسز کی شرح کو کم کیا. 2 سال سے ہم ان پٹس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں انڈسٹریل ان پٹس کے اوپر, ان کے اوپر کسٹمز ڈیوٹیز کو ہم کم کر رہے ہیں, اور ہزاروں پروڈکٹس ایسے ہیں جس پہ ہم کسٹم ڈیوٹی کو 0% پہ لا چکے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے اندر ہم کمی لے کے آئے کسٹم ڈیوٹیز میں, اور سیلز ٹیکس کی اسپیشل رجیمز کو بھی ختم کر کے اسٹینڈرڈ رجیم کی طرف کیا گئے. ہم کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئے, ایک منفرد پیکج تھا, اور آپ نے دیکھا اس کے اثرات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کنسٹرکشن پیکج کے اندر کنسٹرکشن سیکٹرز کے اندر اور افیلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں, اب ہمیں ایک ایکٹیویٹی کا عروج نظر آ رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مانسون سیزن ختم ہونے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوئے گا, کیونکہ مانسون کے دوران ویسے کنسٹرکشن کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. ہم اسی دوران 2 نئی پالیسیز لے کے آئے پچھلے چند ماہ کے اندر. الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس کے لیے اناؤنس ہو چکی ہے, اور موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک وہیکلز 2 to 3 ویلرز کی پروڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سال انشاءاللہ تعالیٰ فورسی بھی کر رہے ہیں اس پالیسی کے نتیجے میں. موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کے نتیجے میں جو اسمارٹ فون کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے, اور ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ اسمارٹ فونز کی. اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک ڈربز کا سکسیسفل تجربہ کیا تھا, جس سے پورے پاکستان میں جو 70% ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ اسمگلڈ ہوتے تھے, وہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن کے ذریعے. اس کے بعد میں آگے آؤں گا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. 5 ادارے جو ہیں جو منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, دوسرے اداروں کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا گیا ہے کاسٹ سیونگز کے لیے اور بیٹر مینجمنٹ کے لیے.
اور اس میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری، انار پیٹروٹیکس لمیٹڈ، ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسیوز، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنز کے اوپر ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کے ریکمنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. کئی ایسے سیکٹرز تھے جن کو سرد خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کئی سالوں کے لیے. اس میں سے پاکستان اسٹیل بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ 35 ارب کے پچھلے 5 سال میں دے دیے گئے تنخواہیں دے دی گئیں، 80 ارب کے بیل آؤٹس دے دیے گئے، منافع سے نقصان میں چلی گئی پچھلے 10-12 سال میں، اور 236 ارب کے قرضوں پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے، اور ہم اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئیں. ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوئے گا، اور جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، انٹرنل مسائل ہیں، اس سے پہلے اس کو ہم حل کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹس جو ہیں ہم نے اس سال آپریشنلائز کیے ہیں فرٹیلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے. اس سال جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹ ہم نے آپریشنلائز کیے ہیں ان کا جو ویریبل کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 294 روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم 186 روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں. یعنی کہ یہ 30 سے 35% کی کمی، اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر کارٹل کے اگینسٹ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، اور ان کارٹلز کے اگینسٹ ہم نے نہ صرف نوٹس لیا، ایک شوگر انکوائری کی رپورٹ بنی، مرتب ہوئی، اور ایک شوگر انکوائری کمیشن سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رپورٹ دی. اور اب ہم شوگر ریفارم کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں اس کا ایک کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں جو تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری کری، اور ہم انشاءاللہ تعالی 1 ماہ کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے. آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے صنعت کی، کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا بھی عمل ہے، دخل ہے، اور لوکل سیلز بھی. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. ڈی اے پی کی سیلز 29% زیادہ ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری جولائی 2020 میں 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں کمپیئر ٹو جولائی 2019. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پچھلا جو فسکل ایئر ختم ہوا، فائنینشیل ایئر، تو $2,561 ملین تھی، جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے. اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے 11 سالوں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سطح پہ جا رہی تھی. ایکسپورٹ گروتھ جو کووڈ کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوئے گا فروری میں ہم 14% ان ڈالر ٹرمز گروتھ میں تھے. اس وقت ایکسپورٹ کی جو گروتھ جا رہی ہے وہ ہماری انڈیا کی -10.2% ہے جولائی کے اندر، بنگلہ دیش کی 0.5% ہے، اور پاکستان کی الحمدللہ 6% گروتھ ہے. ہم نے جو ریفنڈز دیے، ڈی ایل ٹی ایل دیے، فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا، انرجی کی سبسڈیز دیں، اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. آج اس وقت اسپن یان کی پاکستان کے اندر ایک معمولی شارٹیج موجود ہے جو ایک اچھا سائن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز اپنی پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. یہ ہمارا ایک بریف وہ تھا. میں آخر میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے بھی بتا دوں، جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا گرے لسٹ کے اندر، سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں 27 ایکشن آئٹم دیا گیا جو آج تک کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ. آج ہم الحمدللہ 27 میں سے 14 آئٹمز میں کمپلیشن پہ کھڑے ہیں، اور باقی جو 13 آئٹمز ہیں اس میں سے 11 پارشلی کمپلیٹ پہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو ہمارا جوائنٹ گروپ کا ایکشن پلان ہے اس کو ہم تقریباً مکمل کر لیں گے، اور دوسرا جو ایم ای آر کا ایکشن پلان ہے اس میں بھی ہم مزید بہتری لے کے آئیں گے. پہلے پاکستان کو فیٹف کے پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وائڈ ریکگنیشن ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے اب لیگل امینڈمنٹس بھی پاس کی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں مزید ریکگنیشن ملے گی. شکریہ. اب جی میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کووڈ کے سلسلے میں اپنے پروگریس بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। कोविड जी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए पिछली एक सदी के अंदर जो चैलेंजेस देखने में आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा शदीद चैलेंज था, क्योंकि ये एक वाहिद सूरत हाल पैदा हुई पिछली एक सदी के अंदर कि जहाँ पर एक ही वक्त में दुनिया की जो सेहत का निज़ाम है उसके ऊपर भी बेतहाशा प्रेशर बिल्ड हुआ और जो मईशत है उसके ऊपर भी बेतहाशा प्रेशर बिल्ड हुआ। और वो इस वजह से कि आमतौर पे जो सेहत के मसाइल होते हैं उसका हल जो है वो ये नहीं होता कि मईशत को या मुल्क को बंद कर दिया जाए। ये एक यूनिक चैलेंज था स्पेनिश फ्लू के बाद जो तमाम दुनिया के अंदर फैला, और उस चैलेंज की वजह से जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है सेहत के पहलू से भी और मईशत के पहलू से भी वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो दूसरी सेमाई इस साल की कैलेंडर ईयर की ख़त्म हुई है उसके अंदर अमेरिका में जीडीपी जो है वो 30% श्रिंक की है, यूके के अंदर 20% श्रिंक की है। तो इस चैलेंज का जिस तरीके से बाकी दुनिया ने मुकाबला करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो मुकाबला किया वो उसको सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं बल्कि दुनिया के अंदर लोग भी अब कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान उन मुल्कों की सफ में है जिनको कहा जा सकता है कि उन्होंने कामयाबी से इस मुश्किल का मुकाबला किया। बिल गेट्स साहब ने अपनी टॉक के अंदर पाकिस्तान और भारत का मुआवजना किया, पाकिस्तान की मिसाल दी उन ममालिक के अंदर जिन्होंने बेहतर मुकाबला किया है। भारत जहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट आए थे फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ जब थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है उससे दुनिया वाले सीख सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पाकिस्तान के बारे में आमतौर पे को बहुत अच्छी खबरें नहीं छापता, उन्होंने कहा कि कोरोना के अंदर दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट है पाकिस्तान। सो ये हुआ कैसे, क्या हुआ और कैसे हुआ, उसकी बिल्कुल क्विकली अगर मैं बताऊं, पहले तो क्या अचीव किया गया जी। जो जैसे मैंने कहा दो इसके मुख्तलिफ पहलू थे। एक ये कि जिस तरीके से आप इसको हैंडल करते हैं तो सेहत के निज़ाम के ऊपर और लोगों की जो ज़िंदगी है और सेहत है उसके ऊपर क्या असर होता है। हम अब कई माह गुजर चुके हैं इस वबा से डील करते हुए। इस वक्त की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही सिर्फ अगर हम नज़र डाल के देखें तो हमारे खित्ते में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि कई बातें की जाती हैं। कोई कहता है मौसम की वजह से है, कोई कहता है इस इलाके के लोग जो रहने वाले हैं उनके अंदर कोई ख़ास मुदाफ़त है, कोई कहते हैं कि वो BCG के इंजेक्शन जिन्होंने लगते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मुश्तरक हैं इसी खित्ते के अंदर। इस वक्त सूरत हाल पिछले 2 हफ्ते के अंदर यह है कि अगर आबादी के तनासब से हम देखें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। 5-7% का फ़र्क नहीं है, 4 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। भारत के अंदर इसी 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से 12 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं, और ईरान में पाकिस्तान से 20 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो ये जो फ़र्क है वो बहुत ही एक वाज़े इस वक्त तफरीक नज़र आती है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और बाकी क्या है। और उसको ज़ाहिर है सेहत के अगर सिर्फ हम ख्याल रखें और उसको मुल्क को बंद कर दें तो मईशत पे बहुत मनफी असर पड़ता है। तो मईशत की साइड पे क्या हुआ उसको बिल्कुल अगर एक ही मैं आपको मिसाल दे दूं उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी कुछ तफसील पहले भी बताई जा चुकी है कि मार्च से जुलाई का अरसा जो है, क्योंकि फरवरी के आखिर में इस खित्ते के अंदर केसेस आना शुरू हुए, तो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि मार्च से जुलाई बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और भारत की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें क्या हुआ पिछले साल की निस्बत। तो बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल से 31% उनमें कमी वाक़या हुई, भारत के अंदर 33% कमी वाक़या हुई और पाकिस्तान में 20% कमी वाक़या हुई। यानी 1/3 कम नुकसान हुआ हमारा बनिस्बत भारत और बांग्लादेश के। और हमने ये देखा, जो अभी हमने जायजा लिया, कि मईशत पे भी कम नुकसान हुआ और सेहत के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और बहुत बेहतर हालात हैं। तो अब सवाल ये कि ये क्यों हुआ, और 3 चीज़ें मेरे ख्याल में अगर उसको, और वो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, ये पूरी 2 साल की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही है, इमरान खान की जो हुकूमत रही है, उसका अगर आप जायज़ा लेंगे तो ये जो 2 या 3 चीज़ें हैं।
وہ اس کے اندر بڑی بنیادی ستون کے طور پر نظر آتی ہیں اور بہت ان کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے. پہلی تو جو عمران خان کا ویژن ہے بالکل واضح ان کے ذہن میں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے اندر کہ حکومت کا کام جو ہے وہ ملک کے جو کمزور ترین طبقات ہیں ان کی مدد کرنا ہے. پاکستان میں اور میں کہوں گا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں جمہوریت انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتے ہیں، وہاں پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اوپر، اور زیادہ تر فیصلے کیے جاتے ہیں چند لوگوں کی، چند خاندانوں کی بہتری کے لیے. عمران خان بالکل واضح ہیں اور ان کے تمام جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بھی جب پہلے دن جس وقت پاکستان کے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے تھے، جہاں کوئی کسی کو فکر یہ نہیں تھی کہ سب کا اگر روزگار چھن جائے گا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی، اور ایک بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی طریق انصاف کے ساتھ کوئی دشمنی کی بنیاد پہ کر رہے تھے. ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو میڈیا کے اونرز ہیں، جو میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں، ہم صاحب ثروت لوگ ہیں، اور زیادہ تر ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کا نہیں سوچتے کہ جو سب سے کمزور ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن عمران خان نے پہلے دن سے یہ بات کی، بڑی تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی. تو میرے خیال میں ایک تو جو بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے کیوں مختلف طریقے سے اس وبا کو ہینڈل کیا اور ہم نے جو ایکشنز لیے، وہ ایک اس کا یہ پہلو آیا. اور اس سے جو حماد اظہر صاحب نے جیسے ذکر کیا، ہم نے جلدی فیصلے کیے، بر وقت فیصلے کیے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جلد مواقع فراہم کیے. اور دوسرا جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے تھے، اور ابھی آپ کو ثانیہ نشتر اس کی تفصیل بتائیں گی، کہ ایسا ایک ان لوگوں کی جو سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام جو پاکستان میں جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، بہت بڑے سکیل کے اوپر وہ پروگرام کیا گیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا، جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے وہ کم ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ نے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ کس طریقے سے جو بجٹ ہے، یہ جو فائنینسنگ ہے، وہ آڑے میں آئے جو مدد کرنی ہے اس کی. اور اس کے باوجود میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بولتے ہیں یہ اوپن دا چیک بکس، اس کے باوجود جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا. جو آئی ایم ایف کا ایسٹیمیٹ تھا اسے بہت کم ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہوا. دوسری بات جو ہے، اور یہ بہت بڑی تنقید ہوتی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر، یہ ایک لفظ انہوں نے شروع کر دیا ہے، انکمپیٹنٹ. اب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیمبرج یونیورسٹی، حماد اظہر صاحب سویس، لنکنز ان، ڈاکٹر حفیظ شیخ ہارورڈ، ثانیہ نشتر کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مجھ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. سو یہ ٹیم، اور دوسرا الزام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل نظام ہے، اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلیئر ہیں، وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوں گے. لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کو، جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کووڈ کے کرائسس کے اندر، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائسس، آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے، آپ نے فلڈز، سیلاب بھی کور کیے ہوئے، اور جو مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں جو ہیں، تمام سیاسی اکائیاں، اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹرم ختم ہو گئی گلگت بلتستان کی، اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے. ایک جگہ سے مشاورت کے بعد فیصلے ہوا. ہاں شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی، لیکن جو فیصلے تھے، سبسٹینٹیو ڈیسیژن جن کو کہتے ہیں، وہ سب مل کر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں،
اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں. اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کمپٹنس کے ایشو سے ڈیل کرتا ہے, میرے آپ ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے, فارن ریلیشنز کمیٹی کے یو کے کی پارلیمنٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو چیئر ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے, پاکستان سے بھی سیکھا. ایک ملک کا انہوں نے نام لیا, پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور وہ کیونکہ ڈیٹا بیس, سائنس بیسڈ, اینالیٹکس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہے. وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان داغ دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں. سو کمپٹنس بھی دکھائی, بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی دکھائی, پولیٹیکل کوہیژن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ کار بھی دکھایا. ہر اور بنیادی طور پہ کیا, وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے, ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر, تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر, اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد, جس کی کوئی پاکستان میں, دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا, جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر, گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا, جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی, کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا, کووڈ کو کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اب, اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میں ثانیہ نشتر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی. یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کی ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کو پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ 34 منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں, مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے احساس کفالت, اس کے ذریعے 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے. احساس بلا سود قرضہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے ملک کے 100 پسماندہ اضلاع میں 29 ارب مالیت کے پچھلے سال 8,44,000 قرضے دیے گئے, جس میں سے 45% خواتین کو دیے گئے.
احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 23 پسماندہ ترین ضلعوں میں اس وقت جاری ہے، اور اس میں 1.5 ارب کے چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے دیے جاتے ہیں، انتہائی غریب خاندانوں کو 60% خواتین کو دیے جاتے ہیں، اور ان اثاثوں میں مال مویشی، دکان کا سامان اور اس قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے۔ 4 سال پہ محیط 20 ارب کا یہ پروگرام 2 لاکھ طلبہ اور طالبات کو اسکالرشپ کے لیے مختص ہے، اور پچھلے سال ہم نے 4.9 ارب کے 50,500 اسکالرشپس دیے ہیں، جو 38% خواتین کو دیے گئے ہیں۔ ملک کی 117 یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپس گئی ہیں، اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے۔ احساس نشو و نما پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد اس کا اجرا وزیر اعظم نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم نے ایک سی ٹی اسکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کی کچھ علاقوں میں آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے، نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے۔ یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے اسپیشل پروگرام لے کے آئیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں 1 سال کی محنت کے بعد 9 اضلاع میں 33 سینٹر اسی ماہ اب پوری طرح سے فعال ہو جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں 2,21,000 ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا۔ احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کے لیے ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کو 0 خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک 12 لنگروں کا قیام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیر اعظم کی دل کے بہت قریب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھلے آسمان تلے مزدور بھائی سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ پچھلے 70 سال سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے 100 سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے کام اب تیزی سے جاری ہے۔ پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ وہ کمیٹی 1 سال میں 14 دفعہ ملی ہے، اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز اور اس سے متعلقہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا نظام بہت جلد ہی معرض وجود میں آ جائے گا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی۔ اس نے بھی 1 سال میں 13 دفعہ میٹنگز کی، اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ احساس کے تحت 2 پروگراموں کا ابھی باقاعدہ اجرا نہیں ہوا، مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے 1 سال پہ چلا جا رہا ہے۔ ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے، جس کو پورے سال ہم نے ڈیجیٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے تمام اضلاع میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے 15 دن میں اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک اورینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے، اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے، جو انگریزی میں جسے کیٹاسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے، اور جو کہ بیوہ، یتیم، معذور، مزدور، بے گھر، بے روزگار، ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند ماؤں، ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے، ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی ڈھانچے بنائے گئے ہیں۔ 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا، اس کے 1 ہفتے بعد منسٹری بنی۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا۔ لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے۔
मुशावरती कमेटियां बनाई गईं और सबसे अहम वो एहतसाब और गवर्नेंस की इस्लाहात किए गए, जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक आपने उन 8,20,165 लोगों की शक्ल में देखी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से नाजायज़ तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े लेते थे। इसके अलावा पिछले एक साल में हमने बहुत से डिजिटल इंटरफेसेस पे भी बहुत तेज़ी से काम किया है। 10 महीने में प्रोक्योरमेंट की है, बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की, डेटा एनालिटिक्स का तमाम निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम बनाया जिसके ज़रिए SMS के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती हैं, जो आपने 81-71 की स्कीम में देखा। और आपने देखा कि इस तमाम मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका कि एहसास इमरजेंसी कैश के ज़रिए मुल्क के आधे ख़ानदानों को हम 12,000 रुपये मुसीबत की घड़ी में कोविड के तनाजुर में पहुंचा सके। ये तमाम मेहनत का ही नतीजा था कि ये काम हम कर सके। और एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स की तरह एहसास इमरजेंसी कैश भी दयानतदारी से हुआ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक शफाफ तरीके से हुआ और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर गैर सियासी बुनियादों पे हुआ, जिसकी झलक आप उस चीज़ में देख सकते हैं कि सिंध का आबादी के तनासुब से तो 22% मुल्क में हिस्सा है, मगर उनको एहसास इमरजेंसी कैश में 31% हिस्सा दिया गया। एहसास का सफ़र अभी जारी है, अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। इंशाअल्लाह अगले साल में इस पर और तेज़ी से काम होगा, क्योंकि कोविड के बाद हमें ये मालूम है कि गुर्बत की शरह में ज़्यादती आएगी, इसलिए एहसास पे और तेज़ी से काम होगा। प्रोग्रामों को वसअत दी जाएगी, नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमारा जो सर्वे है वो इंशाअल्लाह साल तक उसको हम ख़त्म करेंगे। और सबसे अहम, लोगों की एहसास प्रोग्राम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें आप सब की हमें बहुत मदद और मुआवनत दरकार होगी। तो मैं आज वज़ीर आज़म का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी रहनुमाई के बग़ैर और उनकी सपोर्ट के बग़ैर ना तो सिर्फ ये प्रोग्राम्स को जल्दी लाना मुश्किल था, मगर वो बहुत सख्त इस्लाहात भी मुश्किल थी जो हमने साथ साथ की हैं। और मैं अपने सब काबीना के सीनियर साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एहसास में तमाम हुकूमत की नेक नियति शामिल थी। आपका बहुत तवज्जो का बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि आपने हमारी इस प्रेजेंटेशन को कवर किया। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि हमारा दूसरा सेशन कल होगा और उसमें आपके पूरे सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। और इस दौरान में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने इसको एक किताबी शक्ल भी दी है, जिसमें कि सारी हमारी हुकूमत की जो भी 2 साल परफॉर्मेंस है वो इससे रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज, मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी समाजी बहबूद सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दायमी दुश्मन भारत की कोशिश रही कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर नहीं किया। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने मईशत को पायदार बुनियादों पर मुस्तहकम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं समीना राना और खेल का हवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। खबरनामे का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बदलती
عالمی صورتحال کورونا اور عالمی معاشی عدم استحکام کے باوجود حکومت کی مؤثر پالیسیز کے نتیجے میں پاکستانی معیشت مضبوط بنیادوں پر استحکام کی جانب گامزن ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے سخت ترین مشکلات کے باوجود بدعنوانی کے خاتمے اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو جس انداز میں وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر اجاگر کیا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ موڈیز سمیت بڑے عالمی ادارے پاکستانی معیشت کو مستحکم قرار دے رہے ہیں۔ تعمیراتی شعبے کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کیا۔ صنعتی اور زرعی ترقی، ٹیکس اصلاحات، شرح نمو میں اضافے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے۔ 5000 ارب سے زائد کے غیر ملکی قرضے ادا کیے گئے۔ پاکستانی تاریخ کا سماجی تحفظ کا سب سے بڑا منصوبہ احساس پروگرام شروع کیا گیا۔ کورونا کے دوران بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے خصوصی پیکج بھی حکومت کے اہم ترین اقدامات میں شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست کا مقصد فلاحی ریاست کا حصول ہے۔ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے غلط اور صحیح کی تفریق کی سیاست کی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ جمہوریت میں حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ قائدین پاکستان نے مسلمانوں کی سیاست اور ثقافت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل بنیادی مقاصد کے حصول سے جڑا ہوا ہے۔ احتساب، انصاف، میرٹ اور پسماندہ طبقے کی ترقی وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو ہمیشہ سفارتی تنہائی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ دائمی دشمن بھارت کی کوشش رہی کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کر دیا جائے۔ گزشتہ حکومت نے وزیر خارجہ تک مقرر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اب پاکستان کا نقطہ نظر مؤثر انداز میں دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے معیشت دباؤ کا شکار ہوئی۔ حکومت نے 2 سال منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے حوالے سے پالیسیز بنائی۔ کاروبار کے لیے ریلیف فراہم کیا گیا جبکہ حکومت نے ٹیکس فری بجٹ بھی پیش کیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ این سی او سی نے بہتر کام کیا۔ کورونا وبا کے دوران این سی او سی کے اقدامات کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کو دنیا بھر سے سراہا گیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک نے اس حکمت عملی کو اڈاپٹ بھی کیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپناتے ہوئے جس جامع اور مربوط انداز میں کام کیا گیا اس سے ہم نے دیکھا کہ کورونا کے کیسز میں نمایاں کمی آئی اور اس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ تحریک انصاف نے 22 سال کی طویل ترین جدوجہد کے بعد پاکستان میں روایتی سیاست کو بدل ڈالا۔ کیا تبدیلیاں آئیں یہ بتا رہے ہیں ہارون الہی طور۔ کپتان نے کھیل کے پرشوق میدان سے عوامی فلاح و بہبود کے پرکھٹن سفر کو طے کرتے ہوئے سیاست کے پرخار راستے کا انتخاب کیا تو سال ہر سال سے اقتدار کی راہداریوں سے چمٹے سیاسی جگادریوں نے ان کا بھرپور مذاق اڑایا۔ اپنی منزل کو پا لینے کے عزم کے ساتھ عمران خان آگے بڑھتے رہے۔ 22 سالہ جدوجہد میں کئی نشیب و فراز آئے مگر کپتان کا ولولہ کم نہ ہوا۔ وہ عوام کی زندگی بدلنے اور نئے پاکستان کی تعمیر کے مشکل ہدف کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہے۔ 1992 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو چند لوگوں کے ساتھ شروع ہونے والے قافلے کا مقابلہ سیاسی داؤ پیچ کی ماہر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھا جو مسلسل اقتدار کی باریوں کے مزے لوٹ رہے تھے۔ 1993 سے لے کر 2018 تک کے عام انتخابات میں عمران خان مؤثر سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ 2008 تک کی 15 سالہ جدوجہد میں انہیں انتخابی سیاست میں تو کوئی بڑی کامیابی نہ ملی مگر عوامی مقبولیت کا گراف مسلسل
ऊपर जाता रहा। 2013 के आम इंतखाबात इमरान खान के सियासी सफर में अहम संग मील रखते हैं। इन इंतखाबात में वो न सिर्फ विफाक की सतह पर बड़ी जमात के तौर पर उभर कर सामने आए, बल्कि विफाक की अहम तरीन इकाई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में भी कामयाब हुए। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी और अवामी पॉलिसियों के मियार पर हर लिहाज से पूरा उतरी तो अगले इंतखाबात में कप्तान अवामी तवक्कुआत का महवर बने। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने विफाक समेत 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान में PTI इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनी। मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाया तो गिरती मईशत, बढ़ता तजारती खसारा और गैर मुल्की कर्जे, बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी, नाकाम खारजा पॉलिसी और बदनवानी जैसे बड़े मसाइल मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे थे। गुज़श्ता 2 साल में बदलती आलमी सूरत हाल, कोरोना और आलमी मुआशी बदहाली के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअस्सर सियासी और इक़्तिसादी पॉलिसियों के साथ बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। हुकूमत की मजबूत मुआशी टीम की शबाना रोज मेहनत के नतीजे में तजारती खसारा मुसलसल कम हो रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, बैरून मुल्क से तरसीलात